آج تشریف لا رہے ہیں، یہ ایسی محفل ہے جس کے اوپر فرشتے پر کو بچھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضرات محترم، ہمارے بہت سارے وہ حضرات جو اس وقت تقاضا کر رہے ہیں کسی مقرر کا وہ بیان سننے کے لیے جو ہمارے اجڑے ہوئے دلوں پر حکمرانی کرنے کا سکہ جمانا جانتا ہو، آئیے حضرات علماء کی ایک خوبصورت سی جماعت جو ایک موتیوں کی لڑی کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، اور اس موتیوں کی لڑی کا سب سے پہلا در بے نیام، سب سے قیمتی موتی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا علمی درخت ہے، ایک ایسی علمی چھاونی ہے، ایک ایسا علمی سمندر ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر مجھ جیسے سینکڑوں طلباء نے اپنی علمی پیاس اور تشنگی کو بجھایا، ایک ایسا درخت جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم جیسے ہزاروں طلباء نے اپنی آبیاری کی ہے، وہ ذات ہے جو علم و عمل کے پیکر، خلوص و محبت کے علم بردار، ولی کامل، صوفی وقت، حضرت اقدس جناب حضرت مولانا وکیل صاحب جو فاضل ہوتے ہیں ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند، وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد حضرت کی نصیحتیں ہمیں سننی ہیں، لیکن ان کی آمد سے قبل میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا خوبصورت سا ماحول ہے، اس کے اندر اگر اور چار چاند لگا دیے جائے تو آنے والا مہمان جو اسٹیج پہ آئے گا وہ ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے سننے سے، ہمارے سلیقہ مندی سے ایک اچھا پیغام لے کر کے جائے گا۔ جب اس اسٹیج سے، اس جلسے سے ایک اچھا پیغام جائے گا تو یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کا، آپ کے بڑوں کا، آپ کی بستی کا، آپ کا سب کا نام روشن ہوگا آپ کے سلیقے سے، آپ کی تہذیب سے۔ آپ کی جو روایت رہی ہے وہ روایت یہ نہیں رہی کہ جہاں لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہاں ہمارا نوجوان اس طرح کھڑا ہوا ہو، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ ہمارا سلیقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح جلتے ہوئے شمع پر پروانے آ کر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ہے نا بھائی؟ تم نبی والے ہو؟ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ تم نبی والے ہو؟ تم خدا والے ہو؟ خود کو کبھی رسوا نہ کرو، جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو تم ایسا نہ کرو۔ کوئی مظلوم اگر کچھ مانگے تو سب کچھ دے دو، کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کرو۔ میں گزارش کروں گا اپنے کھڑے ہوئے تمام نوجوانوں سے، خدا کے لیے یہ جلسہ آپ کی نیک نامی، آپ کے بڑوں کی عزت، آپ کے گاؤں کی سرفرازی کے لیے بہت بڑا میسیج ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آنے والے مہمانوں کو اپنے اسٹیج سے کیا پیغام، کیا میسیج دینا ہے۔ آئیے میں اسی دور میں آپ کو لیے چلتا ہوں جہاں ڈاکٹر نواز دیوبندی نے یہ کہا تھا کہ جو بے قابو ہیں اس پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے، وطن کو خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے، اور اندھیروں سے نہ گھبرا، اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ ایک ایسا ہی جگنو جو راتوں کا مسافر، جو علم و عمل کا پیکر، جو خلوص و محبت کا علم بردار، آج الحمدللہ بہت کم وقت میں اس نے اپنی عزت اور شہرت کے اندر چار چاند لگا دیے ہیں۔
میں استقبال کر رہا ہوں ان 4 مصروں سے کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میرے استاد محترم عالیہ جناب حضرت اقدس حضرت الحاج مولانا محقیل احمد صاحب قاسمی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل ہے کہ آج مدارس کے اندر جو ہے پھر وہی جگمگاہٹ اور پھر وہی طلبہ اور وہی افراد نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو یوں ہی جو ہے جاری رکھے جیسے اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم کیا۔ آج جہاں بھی مدارس ہیں یہ تمام کے تمام مدارس اسی کی شاخ ہیں، وہ چاہے کسی انار کے درخت کے نیچے ہو یا کسی جو ہے بڑے سے بڑے شامیانے اور بڑے سے بڑے عمارت کے نیچے ہو۔ بہرحال یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ کے درمیان میں ہمارے بہت سے طلبہ موجود ہیں جنہوں نے پورے سال جو ہے اس مدرسے کے اندر جو ہے اللہ 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 کی ہے۔ تو آج ان مدرسے کے بچوں کی وجہ سے ہم لوگ ماشاءاللہ جمع ہیں اور دین کی باتیں سن کر اور اپنا ایک فیصلہ کہ ہمارے اندر اس وقت میں اسلام ہے یا نہیں اور یہ مدارس کس لیے قائم کیے گئے، آیا ان مدارس کا فیض جو ہے جاری ہے یا نہیں، اور یہ کس طریقے سے اس جماعت کے اندر جو ہے کون شامل ہے اور کون نہیں۔ مدرسے کے جلسے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور پھر سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، وقت کم ہے اور اس آیت کا میں ترجمہ اور اس کی تشریح مختصر کروں گا، اور وہ آیت میں نے پڑھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ضمانت اور گارنٹی کے طور پر اس زمانے کے اندر فرمائی ہے کہ جس زمانے کے اندر جو ہے کسی طرح کا کوئی مکتبہ نہیں، کہ جس زمانے کے اندر قرآن کریم کی اشاعت کے لیے کوئی بڑی جو ہے مشینری نہیں، اس زمانے کے اندر قرآن کریم جو لکھا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے کاغذوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر یا اوراق کے اوپر۔ اوراق کون سے؟ وہ ہے پتوں کے اوپر قرآن لکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کی حفاظت کریں، اور حفاظت کرنے کا انتظام بڑا زبردست اور بڑا عالی۔ اور کیا انتظام اس نے زبردست کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس قرآن کریم کے بارے میں جو ہے وعدہ فرما لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی ہی کتابیں اور کتنے ہی صحیفے اس زمین کے اوپر آئے، لیکن کسی بھی صحیفے کے اوپر یا کسی بھی کتاب کے اوپر اللہ نے یہ فیصلہ اور اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے آئے وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص افراد کے لیے آئے ہیں۔ تو جب مخصوص افراد کے لیے، مخصوص زمانے اور مخصوص قوم کے لیے آئے تو ان کی وہ کتاب انہی تک محدود تھی۔ لیکن قرآن کریم جب آیا ہے اور جب اس کا نبی آیا ہے اور آخری نبی آیا ہے تو آخری نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی نوجوان کے باپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین آخری نبی۔ اور جب آخری نبی ہے تو آخری نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہونے والی ہے یہ قیامت تک کے لیے رہنی ہے اور یہ اصول کے طور پہ رہنی ہے۔ تو جب اصول کے طور پہ رہنی ہے تو قیامت تک کے لیے کوئی بھی اگر اس کتاب کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو اس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر نقطے کے اندر بھی کوئی تبدیلی کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا کہ آپ جنت کے ذریعے سے ان کو جو ہے خوشخبری سنا کر اور جنت کے قریب کریں اور جہنم کی وعیدیں سنا کر ان کو جہنم سے ڈرائیں اور اس طریقے سے ایمان کے اندر داخل فرمائیں۔ اللہ قرآن کریم کا یہ مقدس کلام جو ہے جب نازل ہو رہا ہے تو ذرا سا دیکھو تو صحیح کہ جیسے بچے جو ہے جب استاذ پڑھاتا ہے تو بچہ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان اس کے استاذ کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو رہا ہے تو ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو سردی کا زمانہ ہے، لیکن سردی کے زمانے کے اندر بھی آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ ٹپک رہا ہے، اور اگر آپ کسی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور پھر وہی نازل ہونے لگتی ہے تو وہ اونٹنی جو ہے بیٹھنے لگتی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو میری ران پر اور میرے جو ہے اس پر رکھا ہوا، اور ران پر رکھنے کے وقت میں وہی جب نازل ہوئی تو وہی کے نزول کے وقت میں جو ہے میری ران اور میرا پیر پھٹنے لگا، ایسا لگتا ہے جیسے پھٹ جائے، اتنا بوجھ۔ لیکن حال میرے نبی کا یہ ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے تو حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ قرآن کریم کو پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ادھر تکلیف ہے اور تکلیف کے باوجود اتنی تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کے باوجود دو فکریں آپ کو لاحق ہیں کہ اولاً جو ہے قرآن کریم کو سنیں اور سننے کے مطابق اس کو جیسے پڑھنا اس کو پڑھیں، اور قرآن کریم کے اندر سے کوئی بھی حصہ وہ میرے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے، میرے ذہن سے وہ غائب نہ ہو جائے، میرے ذہن سے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائے۔ اس لیے آپ اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا،
اے اللہ کے رسول آپ زبان کو حرکت نہ دیں، اس لیے کہ آپ سے کوئی قرآن کریم جو ہے وہ کہیں چلا نہ جائے، کہیں وہ آپ کے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے، کہیں یاد نہ رہے، اس لیے آپ جلد بازی کرتے ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یقیناً ہم نے قرآن کریم کے اپنے ذمے لیا ہے کہ یہ قرآن کریم ہم آپ کے سینے کے اندر محفوظ کریں گے۔ اور اسی کو ترجمے میں کہہ رہا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو جو ہے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ اور حفاظت کی شکل کیا ہے؟ تو حفاظت کی شکل دیکھیں آپ کہ حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرمایا کہ آج ننھے ننھے سے بچے، دو چیزیں قرآن کریم کا نام ہے، قرآن کریم دو چیزوں کا نام، الفاظ کا نام ہے اور معنی کا نام ہے۔ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جن کی زبانوں کے اوپر جو ہے صحیح لفظ چڑھتا نہیں، جو صحیح طور پر اپنی مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہ بچے جو ہیں اس قرآن کریم کے حافظ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ، 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اور وہ قرآن کریم کا حافظ ہے۔ اور کیسا حافظ ہے کہ قرآن کریم کو ایسا پڑھ لیتا ہے جیسے شروع سے اس نے کیا اور والناس پر جا کر ختم کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہیں، وہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نوجوان اور اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے کرایا کہ جو بچے جو ہیں غریب اور فقیر فقراء کے ہیں، جو بچے جو ہیں یتیم اور مسکین ہیں، جن کا کوئی بظاہر سہارا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کہ کسی کا کوئی احسان دین کے اوپر نہیں ہے، اگر ہے تو ان بچوں کا ہے کہ جن بچوں نے اور جن کے والدین نے یتیم ہونے کے بعد میں یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا سہارا کیسے بنے گا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا انتظام کیسے ہوگا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی تعلیم کا نظم کیسے ہوگا، جاؤ مدرسے کے اندر، محمود پور میں ایک مدرسہ ہے، جاؤ فلاں جگہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جو ہے اپنے بچے کی تعلیم کا نظم قرآن کریم کے نظم اور قرآن کریم کے لیے اس یتیم بچے کو چھوڑ دیا۔ اس یتیم بچے نے یہاں جو ہے غریب اور یتیم ہونے کے ناطے سے اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کیا، کھانے کا، پینے کا، اس کا سارا نظم کر دیا۔ لے بھائی، کسی کا کوئی احسان نہیں کہ کل کوئی یتیم بچہ کہ میں تو بڑے رئیس کا تھا، میں نے قرآن کریم کی حفاظت کی، نہ بھیا، غریب گھرانے کا تھا، وہ کہیں اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم جیسے فقیروں سے، ہم جیسے غریبوں سے اپنے دین کی حفاظت اور الفاظ کی حفاظت کا کام لے لیا۔ آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ الفاظ کی حفاظت کیسے فرمائی۔ چنانچہ بغداد کی تاریخ زندہ ہے کہ بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو حملے کے وقت میں تمام مسلمانوں کا تہس نہس کر دیا ہے، مسلمانوں کا بیج ختم کر دیا گیا ہے، وہاں کی کتابوں کو دجلہ کے اندر ڈال کر اور باقاعدہ پل تیار کیا ہے اور اس پل کے اوپر سے گزرنا شروع کیا ہے۔ اس دجلہ دریا کے اندر روشنائی جو ہے، تمام دریا کا پانی روشنائی کی وجہ سے، کتابوں کے روشنائی اور کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا پڑ چکا ہے، لیکن انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اسلام اور اسلام کے بیچ کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا انتظام اس طریقے سے کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر غریب آدمی، اس زمانے کے اندر یتیم آدمی، اس زمانے کے اندر مسکین آدمی کہ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا حال کیا ہے، وہ کھیت کے اندر جو ہے ہل چلا رہا ہے اور ہل چلاتے ہوئے اپنے بچوں کو اور ان بچوں کو جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے ہل چلاتے ہوئے پڑھاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ ان لوگوں نے، ان بچوں نے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف اسلام کا نشان مٹ چکا ہے، شراب کی دکانیں کھولی جا چکی ہیں، مدارس کے اوپر بلڈوزر پھیرا جا چکا ہے، مسلمان کہیں نام و
نشان کا نہیں ہے، ان بچوں کے پاس قرآن نہیں ہے، ان بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام چکے کر رکھا ہے، اس لیے حل چلا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں حل چلا رہا ہے، کچھ بچے جو ہے اس کے آگے پیچھے ڈلوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کا درس جاری ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ، پڑھ رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کتاب کی شکل میں لایا جاتا ہے، لو بھائی پڑھنا، تو اسے پتہ ہی چلتا کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حفظ کیا ہے بغیر کسی کتاب اور بغیر کسی کاغذ کے۔ آؤ تو بہت دور کی تاریخ ہے، اس زمانے کے اندر جو ہے شراب کی دکان کھلی ہوئی، اور اس شراب کی دکان کے سامنے جو ہے شراب کی جو ہے 6 مہینے اور 12 مہینوں کا توشہ کسی کمرے اور کسی تہخانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور اس تہخانے کے اوپر جو ہے باہر جو ہے شراب کی بوتلیں لگا دی جاتی ہے کہ شراب کی دکان ہے، اور اندر جو ہے آدمی پیک، اندر بچے پیک، اور پیک کرنے کے بعد شراب کی جو ہے بوتلیں کھڑی ہے، اور اندر جو ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا حال ہے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ اور اس سے قریب میں ابھی جب 1857 کی جنگ ہوئی اور انگریز نے یہاں جو ہے مسلمانوں کا نام و نشان اور اسلام کے نام و نشان کو مٹانا چاہا، تو اس زمانے کے اندر بھی جو ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، جبکہ تمام مدارس کے اوپر بلڈوزر پھیلا جا چکا تھا، 1857 کی جنگ کے اندر کوئی مدرسہ باقی نہیں تھا ہندوستان میں۔ 1857 کے چند سال کے بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور دارالعلوم دیوبند نے قائم ہو کر اعلان کیا کہ اسلام زندہ رہے گا اور ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی حفاظت کی شکل ایسے فرمائی کہ انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، علماء کو مٹا دیا جائے۔ علماء کی جو ہے یہاں دلی سے لے کر لاہور تک جو ہے کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر جو ہے لاش کسی عالم کی ٹنگی ہوئی نہ ہو، لیکن اس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے انتظام کیسا کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر تیار کیے، اور جب دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے اندر انگریز نے چاہا کہ آج آگ لگا دی جائے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ایسا پیدا فرمایا کہ جن کو بحر العلوم کہا جاتا تھا، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، جنہوں نے انگریز کے سامنے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں آگ لگا دی تو کتب خانے کے اندر ہر کتاب اور ہر کتاب کی ہر سطر اور ہر سطر کا ہر حرف اگر میں نے نہ لکھ دیا تو میرا نام انور نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الفاظ، یہ تو معانی کہ تمام کتابیں ازبر، اور رہا قرآن کریم تو ایک بچے کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ بیٹے ذرا سناؤ تو صحیح نے انگریزوں کو۔ اس نے قرآن جب پڑھنا شروع کیا تو پھر حضرت نے فرمایا کہ تم صرف جو ہے اوراق کو دفن کر سکتے ہو، لیکن سینوں کو جو دل یہاں دھڑک رہا ہے، جو مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر جو قرآن ہے، اس قرآن کو کیسے نکالو گے، کیسے ختم کرو؟ یہ الفاظ اور معانی کی حفاظت کا ایک شاندار نظم جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج یہ مدارس والے اتنے اعتراضات اور اتنی ملامتوں کے باوجود اگر یہ کم تنخواہوں کے اوپر آج بھی مدرسوں کے اندر اور مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، تو یہ محض اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس احسان کی برکت سے یہاں کا بڑے سے بڑا ملا، بڑی سے بڑی طاقت اس ملا کو نہیں ہٹا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا نظم کیا ہے کہ تو جان دے گا، اور تیری جان تیری نہیں، تیری جان تو ہماری ہے۔ ہر ایک یہ شہادت لیے پھرتا ہے، اللہ میرے جسم کے اندر اگر 100 جان بھی ہوتی تو میں تیرے دین کے لیے قربان کرتا۔ بتاؤ میرے عزیزو، بتاؤ میرے یہاں بیٹھنے والے مسلمانوں، کیا اس کے لیے تیار رہو گے؟ انشاءاللہ
अरे कहो भाई, इंशाअल्लाह हम तैयार रहेंगे कि हम अपने बच्चों को भी और हम अपने आप भी इंशाअल्लाह इन मदारिस को आबाद करने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की, इस पर अमल करने तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला हजरात मोहतरम, बहुत मुख्तसर वक्त में हजरत वाला ने हमारे माशरे में और हमारे समाज में इस वक्त जो एक अहम बुराई पनप रही है उस पर रोशनी डाली। जी चाह रहा था कि बहुत दूर तक और बहुत देर तक सुनते जाएं, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त में बड़े जामे बातें हजरत वाला ने फरमाई।